ہمارا پروگرام جو نواز ایک نیا پروگرام شروع کر رہی ہے اس کا نام گفتگو ہے. اس میں ہم ایک ایسی شخصیت کو دعوت دے رہے ہیں جو مسلم لیگ نواز جاپان کے سینئر رہنما بھی ہیں. اس کے علاوہ آل راجپوت یوتھ ونگ انٹرنیشنل بین الاقوامی کے صدر بھی ہیں, ایک سماجی کارکن بھی ہیں, اور ایک سب سے بڑی بات جو ان میں ہے وہ ملک کی محبت ہے. پاکستان سے بے پناہ والہانہ محبت کرتے ہیں. ہم ان سے گاہے بگاہے ملاقات کرتے رہیں گے. اس کے علاوہ ان کی بہت سی خدمات پاکستانی کمیونٹی کے لیے بھی ہیں. میں سب سے پہلے آپ کا تعارف رانا ابرار حسین. السلام علیکم جی, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی. رانا ابرار حسین صاحب, آپ نے بہت اچھی کوشش کی کہ جو ایک مسئلہ تھا ہمارا رؤیت ہلال کا, ہر دفعہ ایک سلسلہ چلتا آتا تھا. وہ لوگ عید مناتے تھے, محرم مناتے تھے, لیکن اس دفعہ 2-3-4 سالوں سے یہ سلسلہ رہا ہے کہ مسلمان کمیونٹی میں کچھ انتشار سا پیدا ہو گیا تھا. وہ ہر دفعہ 1 یا 2 عیدیں مناتے تھے, لیکن آپ نے ایک بہت اچھا عمل کیا. تمام ان اشخاص کو مدعو کیا جو اس رؤیت ہلال کمیٹی میں شامل تھے. آپ نے ان کو بلا کے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر کے ان کا اپنے نظریہ لیا, تاکہ ناظرین کو جو جاپان میں رہنے والے ہیں ان کو یہ پتہ چل سکے کہ وہ کس طرح اپنی عید منائیں, اپنے تہوار منائیں. میں آپ سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو 5-6 پروگرام کیے ہیں, آپ نے کیا محسوس کیا کہ یہ لوگ آپس میں کس طرح اس مسئلے کو حل کر سکیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب زاہد خان صاحب, بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں مجھے جو ہے وہ اظہار خیال کرنے کے لیے یہاں مدعو کیا. تو پہلے تو آپ کو نئے پروگرام کے آغاز پہ میں جو ہے وہ مبارکباد دیتا ہوں. تو اس کے بعد یہ ہے جی کہ یہ مسئلہ جو رؤیت ہلال کمیٹی کا تھا, یہ ہم تقریباً 28 سال سے میں جاپان میں رہ رہا ہوں. 1987 میں جاپان میں آیا. تو ایک ہی رؤیت ہلال کمیٹی جو کہ جس کے چیئرمین جناب مولانا پروفیسر ڈاکٹر سلیم الرحمان ندوی صاحب ہیں, ان کے ہی تحت فیصلے ہوا کرتے تھے, اور ان کے فیصلوں کے مطابق ہی پورے جاپان میں جو ہے وہ عیدین جو ہیں وہ پڑھی جاتی تھی, اور جو بھی اسلامی تہوار تھے وہ سارے منائے جاتے تھے. یہ ایک تو عید گئی ہے, 1-2 عید سے یہ ہوا ہے کہ یہاں جو ہے وہ قاری علی حسن صاحب اسلامک سینٹر تجوید القرآن کے بانی ہیں, ان نے ایک اپنے نئی جو ہے کمیٹی کا اعلان کیا, جس کے جنرل سیکرٹری عابد شاہ صاحب ہیں اور چیئرمین ان کے قاری علی حسن صاحب ہیں. تو میں اس وقت یوگنڈا میں تھا. تو میں نے جو ہے وہ نیوز وغیرہ دیکھی کہ یہاں ایک نئی رؤیت ہلال کمیٹی بن گئی ہے. تو بعد میں جب یہاں آیا تو دوسری یہ عید الاضحیٰ کا وقت تھا, تو اس میں اعلان ہوا. تو 2 عیدوں کا ہو گیا. ایک جو ہے وہ بلکہ ویسے تو جو ترکی مسجد والے ہیں وہ تو پہلے ہی اپنے ایک طریقے کے مطابق کر رہے ہیں, لیکن ہمارے جتنے بھی پاکستانی تھے اور دیگر جاپان کی تمام مساجد جتنی تھی, ان نے سب نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ جو بھی وہ سارے ممبر ہیں اس رؤیت ہلال کمیٹی کے, جس کے چیئرمین جناب سلیم الرحمان صاحب ندوی صاحب ہیں. تو ایک ہی عید ہوتی تھی. تو میں جمعے کا دن تھا, تو میں گیا قاری علی حسن صاحب کے مسجد میں. تو وہاں جا کے جمعہ کی نماز ادا کی. تو وہاں میں نے ان سے کویشچن کیا کہ قاری صاحب یہ کوئی ایسا حل نہیں ہو سکتا کہ جیسے ہم ہمیشہ سے ایک ہی عید مناتے آئے ہیں اسی طرح اس بار بھی ایک ہی عید منائی جائے, بلکہ آئندہ بھی ایک عید منائی جائے. چونکہ میں تو ایک سیاسی آدمی ہوں اور کوئی دینی کو امام نہیں ہوں, کوئی دینی جو ہے وہ ڈگریاں حاصل نہیں کی ہوئی.
کہ نہ ہی میں کوئی ایسا ہوں بعض اشخاص کی طرح کہ اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگا دوں یا فلاں لگا دوں، حالانکہ میں خود الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے حج اکبر بھی کیا ہوا ہے، لیکن آج تک 2 حج کیے ہیں، لیکن میں نے کبھی اپنے نام کے ساتھ حاجی بھی نہیں لکھا۔ تو کیونکہ یہ دینی معاملات ہیں، اس میں تو اطلوہ سے ہم 1-2 سٹیپ پیچھے رہتے ہیں، لیکن جب دین کو نقصان ہونے کا احتمال ہو یا اسلام کے اندر مسلمانوں کو کوئی غلط فیصلوں کی طرف لے جائے یا کمیونٹی میں انتشار پیدا ہونے کا خدشہ ہو، تو پھر ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ برائی کو دیکھو یا ایسا جس میں کہ امت میں تفرقہ بڑھ رہا ہو تو انتشار پیدا ہو رہا، تو اس وقت تم جو ہے اسے روکنے کی سخت رکھتے ہو تو اسے طاقت کے ساتھ روکو۔ اگر تم طاقت کے ساتھ نہیں روک سکتے تو اسے جو ہے وہ زبان کے ساتھ روکو، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو پھر اپنے دل میں برا جانو، یہ ایمان کا جو ہے آخری جو ہے وہ عقیدے کا جذبہ ہے۔ تو میں نے سوچا کہ دوست بھی ہیں، تعلق بھی ہے، تو کیوں نہ ان سے کہا جائے کہ جو ایک حدیث سنائی مجھے ان نے، جس کا مطلب تھا کہ ننگی آنکھ کے ساتھ جو ہے وہ چاند کو دیکھا جائے اور پھر وہ جو ہے عید اس کو مانا جائے۔ اور چونکہ میں تو عالم نہیں تھا تو میں نے کہا کہ میں تو عالم نہیں ہوں، لیکن اگر یہی بات آپ ان سے کر لیں جا کے سلیم الرحمان صاحب سے، اور ان کی پوری ٹیم ہے، وہ اتنے سالوں سے آپ بھی انہی کے پیچھے نماز پڑھتے آ رہے ہیں، انہی کے فیصلوں پہ آپ عیدیں کراتے آ رہے ہیں اور عیدیں پڑھاتے آ رہے ہیں، تو کیوں نہ آج بھی جو ہے ان سے یہ رہنمائی لے لی جائے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر جو ہے یہ ہم عید 2 عیدیں ہوتی ہیں تو پھر جو عید 5 تاریخ کو اتوار والے دن ہونی ہے تو میں تو وہ پڑھنے جا رہا ہوں، اور لوگ بھی سارے جیسے فیصلہ ہوتا تھا اس کے مطابق پڑھ رہے ہیں۔ تو قاری صاحب یہ پھر آپ کا کیا فیصلہ ہے یا اس کے متعلق آپ کہتے ہیں کہ کیا ہماری عید ہوگی؟ تو انہوں نے کہا ہے جی جو انہوں نے فیصلہ کیا اس کے مطابق عید کسی کی نہیں ہوگی۔ تو میں نے کہا پھر انہوں نے کہا 6 کو ہوگی، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم عید کے بعد جو ہے نا وہ کوئی ایسا ترتیب دیتے ہیں پروگرام کہ اس پہ آپ کو بھی بلایا جائے اور ان علماء کرام کو بھی، اور رویت حلال کمیٹی کے تمام دوسرے ساتھیوں کو بھی۔ ان سے دینی معاملہ ہے تو ہم دینداروں سے پوچھیں۔ تو پھر اس کے لیے جناب یہ بات میرے دوستوں سے جو جناب ظہیر دانش صاحب ہیں، معروف کالم نگار ہیں، جاپان میں ایک نام ہے ان کا، اور ان کی بریک بینی سے معاشرتی معاملات پہ اور دینی معاملات پہ اور سیاسی معاملات پہ نظر ہوتی ہے، تو اس پہ وہ لکھتے ہیں۔ تو ان نے بھی مجھے کہا کہ اس کے لیے رانا صاحب پروگرام ہونا چاہیے، تو ساتھ ہی پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو قاری علی حسن صاحب جن نے کہ یہ کام شروع کیا، اس سے پہلے تو ایک ہی تھی، انہی کے پیچھے ہم صاحب پڑھ رہے تھے، قاری صاحب بھی پڑھا رہے تھے، تو جن نے اس کام کا سٹارٹ لیا ہے، داغ بیٹ ڈالی ہے، یا اسے دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ قوم کو، امت کو تقسیم ہونے کا خدشہ ہے، تو اس کی ابتدا انہی کی کمیٹی سے ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے ان سے ان کا جب موقف لیا جائے بھی کیوں آپ نے بیٹھے بٹھائی ہے رویت حلال کمیٹی بنا ڈالی، کیا وجوہات ہیں، اور وہ ہم نہیں پوچھیں گے۔ اگر ہم اسے پوچھ کے مضمون کی صورت میں لکھ دیں یا ہم اسے جو ہے وہ خبر کی صورت میں لگا دیں تو پھر یہ ہوگا کہ خطرہ ہے کہ غلط بیانی ہو سکتی ہے، ہمیں کوئی چیزیں بھول جائیں، کوئی یاد رہیں گی، الفاظ کا کوئی فرق آ سکتا ہے، تو اس سے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے۔ تو ہم اس کے لیے باقاعدہ پروگرام کریں گے، اور اس کا نام پھر ہم ٹاک شو رکھتے ہیں آواز حق کے نام سے۔ تو وہ پھر پروگرام بن گیا، تو ہم نے قاری صاحب سے رابطہ کیا ایک دن، تو انہیں ہمیں ٹائم دے دیا، تو نعیم خان صاحب سے رابطہ کیا، انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے میں حاضر ہوں اس کام کے لیے۔ تو پھر نعیم خان جیسی شخصیت جو کہ ہر لحاظ سے معروف بھی ہے اور دینی معاملات میں، کمیونٹی میں، ایسوسی ایشن میں، اور ایک سیاسی لحاظ سے ان کا ایک نام ہے،
اور پڑھے لکھے ہیں اور ایسے آدمی ہیں کہ جو ہر ایک کو قابل قبول ہے، تو ہم نے ان کا انتخاب کیا کہ یہ بہترین شخصیت ہے. تو ہم تینوں ہی اس پروگرام کے لیے پھر قاری صاحب سے ٹائم لے کے ان سے ان کی گفتگو سنی، اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتا رہا کہ جب تک منزل نہیں مل جاتی اس وقت تک اسے جاری رکھا جائے. ان کے بعد ان کے جنرل سیکرٹری جناب عابد صاحب بھی تشریف لائے، عابد شاہ صاحب، اور اس سے پہلے جو ہیں وہ جو حافظ جو فیض اللہ سعدی صاحب آئے، انہوں نے بھی اپنا نقطہ نظر بیان کیا. اس کے بعد ہم نے جناب حسین خان صاحب جو کہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے اور پاکستانیوں میں سب سے بزرگ شخصیت اور 50 سال سے جوان کے اندر مقیم ہیں، رہ رہے ہیں اور بزرگ شخصیت ہیں اور انتہائی ذہین اور کالم نگار اور دینی عالم، اور ہر لحاظ سے ان میں کوئی کمی پیشی نہیں ہے. آج تک ان نے جو بھی دینی خدمات کی ہیں، معاشی خدمات کی ہیں، معاشرتی کی ہیں، اس میں ان کا کوئی ثانی نہیں. تو پھر ہم نے ان بزرگ ہستی کو تکلیف دی، وہ اپنی عمر کے لحاظ سے بھی پاکستانیوں میں سب سے سینئر ہیں، تو وہ یہاں تشریف لائے. 85 ایئر کے قریب ان کی عمر ہے، وہ بھی یہاں تشریف لائے. تو انہیں بھی پروگرام میں مطلب آواز حق ٹاک شو میں اپنے موقع بیان کیا، اور ماشاءاللہ گفتگو اتنی اچھی تھی ان کی کہ اس گفتگو میں ہمیں اضافی ٹائم جو ہے وہ کرنا پڑا. تو اس کے بعد اضافی ٹائم کے مطابق ان کا پروگرام جاری کیا گیا. پھر اس کے بعد جناب ہمارے جو ہیں وہ عابد شاہ صاحب کا پروگرام کیا. پھر ہم نے اس بار جو ہے وہ 2 پروگرام کیے ہیں اور 6 پروگرام مکمل ہو گئے ہمارے، جس میں سلیم خان صاحب کا پروگرام کیا ہم نے. تو دوسری یہ بات ہے کہ یہ میں نے شروع نہیں کیا، اس میں نعیم خان صاحب کا بہت زیادہ کردار ہے، اس میں ظہیر دانش صاحب کا بہت زیادہ کردار ہے، اور ہم تینوں ایک کہہ لیں کہ تکون جو ہے اس کا کردار ہے. اس کے ذریعے ان کے دل میں ایک جذبہ تھا کہ یہ دین کی کسی طرح خدمت ہو جائے ہم سے. تو وہ ہم نے اس آواز حق جاپان ٹاک شو کے نام سے پروگرام کیا. اور اس کے بعد سلیم الرحمان، ڈاکٹر پروفیسر سلیم الرحمان صاحب کا آخری 2 پروگرام ہم نے کیے، جس میں واضح ہو گیا ہر چیز، ہر حدیث کے مطابق. ان نے ایک حدیث نہیں سنائی، یہ تو کوئی ایک حدیث سناتا تھا، کوئی 2 سناتا تھا، کوئی 3، کوئی. ان نے ہر وہ بات واضح کر کے رکھ دی کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بالکل آئینہ دکھا دیا دنیا کو کہ اصل جو ہے وہ فیصلہ جو رویت حلال کمیٹی 30 سال سے کرتی آئی ہے، انہی کے فیصلے دین اور کے مطابق ہیں. اور ہم لوگ جس طرح پہلے پڑھتے آ رہے ہیں نمازیں اور اس کے مطابق چل رہے ہیں، اسی طرح اس کے مطابق چلیں گے. لیکن یہ اکیلا میں ابھی پورا اس کو کلوز نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ یہ جب تک نعیم خان صاحب اور جناب دانش ظہیر صاحب اور ہم تینوں کوئی پروگرام میں بیٹھیں گے اسی ٹاک شو میں اور اس کو کلوز کریں گے. ویسے تو یہ کلوز ہو چکا، واضح ہو گیا، سب کو پتہ چل گیا کہ دین کے معاملے میں جو ہے وہ. پھر انہوں نے دعوت دی ہے ان کو کہ آئیں ہمارے پاس، اگر کوئی مسئلہ ہے تو رویت حلال میں بیٹھ کے ہم سے بات کر لیں، وہاں آ کے اپنا موقع بیان کریں، اور اگر کسی کو چاند نظر آتا ہے تو وہ بھی آئے اور ہمیں بتائے کہ مجھے نظر آیا، اور ہم اسے دیکھ. بہرحال دین کی باتیں تو میں نہیں کروں گا، وہ تو علماء کرام کو پتہ ہے اور انہوں نے کی ہیں، اور وہ اتنی وضاحت سے کی ہیں کہ اب پورے جاپان میں جو ہے یہ دھول جو پڑی ہوئی تھی وہ چھٹ گئی ہے اور مسئلہ صاف ہو چکا ہے. تو اس لحاظ سے تو یہ خدمات تھی جو ہم خدمت سمجھ کے کی ہے، دین کی چھوٹی سی ایک کوشش کی ہے. امید ہے کہ لوگوں نے اسے پسند بھی بہت زیادہ کیا. ہمیں تو فیڈ بیک بہت ملے ہیں، ای میل کے ذریعے، آواز حق کی ای میل کے ذریعے، اور میری ذاتی ای میل میں، اور نعیم خان صاحب کو ان کی وہ کیا فیس بک کے اوپر، اور ان کو ڈائریکٹ فون کے ذریعے، اور لوگوں نے بڑے مشورے دیے. کام ہی ایسا تھا کہ جس کے لیے کسی کو قدم اٹھانا پڑنا تھا. ہاں جی. ورنہ یہ ناظرین جیسے آپ کو پتہ ہے کہ آواز حق کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ اس نے پہلا یہ کام کیا ہے یہاں پہ آ کے کہ انہوں نے اس مسئلے کو حل کیا ہے تاکہ مسلمانوں میں انتشار پیدا نہ ہو.
جیسے رانا صاحب نے کہا ہے کہ اس تمام ایپیسوڈز میں جو 6 یا 7 ہوئے ہیں ایک آئینہ کلیئر ہو گیا ہے. چاند تو نظر نہیں آیا مگر البتہ آئینہ ضرور کلیئر ہو گیا ہے. رانا صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ آئینے سے واضح ہو گیا ہے کہ چاند اب نظر آئے گا یا نہیں نظر آئے گا, کون سی رویت حلال کمیٹی درست ہے کون سی نہیں ہے. رانا صاحب یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. اب ایک مسئلہ اور جو ہمارا یہاں جاپان پہ ہے وہ اتحاد و یکجہتی کا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ مختلف سیاسی پارٹیوں کے رہنما ہیں یا جن کے لوگوں کا تعلق ہے وہ اپنی پارٹی بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کچھ عرصے چلتی ہے, وہ پھر آپس میں 2 یا 3 دھڑوں میں تقسیم ہو جاتی ہے. ایسے ہی ایک پارٹی جس کا آپ کا بھی تعلق رہا ہے وہ بھی پہلے ایک پارٹی تھی, پھر اب 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی, پھر 2 حصوں میں ہوئی, وہ ابھی تک 2 حصوں میں ڈیوائیڈ. اسی طرح پی ٹی آئی کی جماعت بھی ہے, اس میں بھی دھڑے بندی ہے. اسی طرح ایم کیو ایم کی جماعت ہے جو یہاں کے رہنما ہے وہ بھی دھڑوں میں تقسیم ہے. اسی طرح سب سے بڑی بات پاکستان ایسوسی ایشن جو ایک ہونی چاہیے وہ بھی دھڑا بندیوں میں شکار ہے. آپ اپنے تجربے کی بنا پر بتائیے کہ یہ اس طرح دھڑا بندی کیوں ہوتی ہے یہاں پہ؟ دیکھیں جی, یہ آپ نے بڑا نازک سے معاملات ہیں جس کے لیے کویشچن کیا ہے. بات یہ ہے کہ دھڑا بندی کسی صورت بھی بہتری نہیں ہے, کسی لحاظ سے بھی بہتر نہیں ہے اور دھڑا بندی نہیں ہونی چاہیے. جی, تو یہ جاپان کے اندر بھی اور بیرون جاپان بھی پاکستان میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ کسی نہ کسی پارٹی کے اندر چھوٹے موٹے کوئی اختلافات ہوتے ہیں, پھر بعد میں وہ کوئی جو ہے وہ فارورڈ بلاک بن جاتا ہے, کس میں فارورڈ گروپ بن جاتا ہے, کوئی آپس میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں. تو یہ ہونی تو نہیں چاہیے. تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جب ہم نے مسلم لیگ نون کو, میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ سب دوستوں کے ساتھ مل کے جو ہے, شیخ قیصر صاحب بھی اس میں موجود تھے, ملک نور بھی تھا, سارے تھے, کچھ دوست پی ڈی آئی میں چلے گئے, وہ سارے نون لیگ میں ہوتے تھے. تو جس دور میں ہم نے اس کو ری آرگنائز کیا پارٹی کو جاپان کے اندر, تو اس وقت یہ سب سے بڑی سیاسی جماعت کی صورت میں جاپان میں ابھر کے سامنے آئی تھی. اور اللہ کے فضل و کرم سے بڑا محبت تھی, پیار تھی, بہت بڑے بڑے جلسے کیے ہم نے, بہت بڑے بڑے پروگرام کیے ہیں اور ہر جگہ رشک کرتے تھے. ایک وقت تھا نعیم خان صاحب نے کہا تھا بہت سے دنیا کے محفل کے اندر بیٹھ کے کہ مجھے جو ہے اس کے کیا جماعت ہے ان کی, عوامی نیشنل پارٹی کے لیے ایک رانا ابرار مل جائے تو مجھے پھر کوئی پرواہ نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ اپنے منہ سے تعریف اچھی تو نہیں لگتی, لیکن وہ اس وقت دور ایسا تھا, کام اس طرح ہوا تھا کہ بہت بڑی جماعت بن کے بڑے بڑے جلسے ہم نے کیے, اس کو آرگنائز کیا اور بڑی دنیا آئی. بعد میں پارٹی کے اندر سچ پوچھے تو پارٹی کو گھر والوں نے تباہی کے دانے کی طرف لے گئے. تو اس کے اندر پھر جو ہے دھڑا بندی ہو گئی پارٹی کے اندر. تو بہرحال یہ چیز نازک مسئلہ ہے, ہم ابھی سارے اکٹھے ہی ہیں. تو جو لوگ اس میں علیحدہ ہوئے بعد میں پھر اکٹھے ہو گئے, بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو مثال دوں گا کہ اگر کسی آدمی کو آپ گاڑی دے دیں کہ یہ جی گاڑی چلائیں جی, ڈرائیو کریں, اور گاڑی اسے چلانی نہ آتی ہو ٹھیک طرح, تو وہ اسے روڈ سے اتار کے کھڈوں میں ڈال دے, تو کھڈوں میں کھڑ کھڑ تو ہلے جلے تو شور شرابہ تو ہوگا. تو لوگ پھر کہیں یہ گاڑی کھڈوں میں چلی گئی جی, گڈھوں سے نکالیں جی اسے, یا جی یہ بالکل بند ہو گئی اسے سٹارٹ کریں. تو ہم نے تو اس وقت بھی کھڈوں سے ایک بار نہیں نکالے, 2 بار نکالا کھڈوں سے. اس کو کھڈوں سے نکال کے جب روڈ پہ لاتے ہیں تو یہ ہمیں پھر جو لوگ روڈ پہ لے کے آتے ہیں جن کی کاوشیں ہوتی ہیں کھڈوں سے نکالنے کی, انہیں کھڈوں میں پھینکتے ہیں اور خود پھر گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں, تھوڑی 2 قدم چلتے ہیں پھر کھڈوں میں پھینک دیتے ہیں. تو بھائی بار بار اس کو نکالا ہے ہم نے اور بار بار لے کے آئے ہیں, اب پھر وہی گمنامیوں میں چلے گئے ہیں. اور لوگ مجھے کہتے ہیں جی کوئی کردار ادا کریں جی, کوئی یہ کریں وہ کریں. میں نے کہا بھی میری جماعت ہے, مجھے جان سے پیاری ہے, لیکن بھائی جو لوگ ہیں وہ بھی میرے بھائی ہیں سارے, ادھر بھی بھائی ہیں. کسی نے پوچھا بھائی شمس کا, تو میں نے کہا بھائی وہ بھی میرا بھائی ہے اور وہ بھی مسلم لیگ کے لیے کام کر رہا ہے, یہ بھی مسلم لیگ کے لیے کام کر رہے ہیں, ہم بھی مسلم لیگ کے لیے کام کر رہے ہیں, سارے ہیں تو مسلم لیگی. لیکن
وہ علیحدہ سے وہ دیے چھوٹے چھوٹے جلا کے بیٹھے ہوئے ہیں سارے. تو بہتری تو یہی ہے کہ یہ سب دیوں کو ایک جگہ اکٹھے تاکہ روشنی بڑھے اس کی. اور جیسے پہلے ہم نے اس کو کیا اسی طرح ہو. لیکن آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آگے جو ذاتی کہہ رہے ہیں سیاسی مفادات ہیں ان کی خاطر یہ بالکل جو ہے وہ اس وقت اس کو دوبارہ انہی گمنامیوں میں اندھیروں میں لے گئے ہیں یہ. اور شیخ قیصر صاحب جو ہیں وہ ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں, اب دوبارہ ہمارے ساتھ چلے ہیں. وہ میاں نواز شریف صاحب کے پاس گئے تھے تو ملاقات کر کے آئے ہیں. تو دوبارہ دیکھیں کہ پھر نہ اگلے الیکشن میں یہ پھر آزاد کھڑے ہو جائیں اور پھر الیکشن لڑنا شروع کر دیں. اگر الیکشن ہی لڑنا ہے تو نون لیگ کے ٹکٹ پہ لڑیں گے. تو یہ اصل میں آپ جو ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک جگہ نہیں بیٹھے, ایک جگہ لیکن دل ایک جگہ نہیں. اور اس کی مین وجہ ہی شیخ قیصر محمود صاحب بنے. اور اس کے لیے میں 3 دفعہ ان کے پاس چنوٹ بھی گیا. الیکشنوں کے دنوں میں ان نے مسلم لیگ نون کے قائد کے فیصلے کے اینٹی الیکشن لڑا. ان کو سمجھایا کہ یہ قدم نہ کریں, ہم سارے اکٹھے چل رہے ہیں, گاڑی کو پھر پٹری سے اتار کے ہائی وے پہ ڈالا ہوا ہے تو اسے پھر کھڈوں میں مت ڈالیں. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں جی, مجھے تو یہاں کے لوگ جو ہیں وہ بہت پسند کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہر صورت پہ تم نے اگر الیکشن لڑا ہم جو ہے دیواروں کو ساتھ پٹک کے مر جائیں گے. وہ ٹیلی فون دیواروں پہ پھینکنے لگ پڑے. تو بھئی اب کیا ہوا, آپ نے اب جو ٹیلی فون جو ہے توڑتے تھے یا دیواروں کے ساتھ سر پٹکتے تھے, اب ان کو پٹکنے دیا. اور اب پھر میاں نواز شریف کے پاس ایک بار اپنے چلے گئے ہیں خدمات لے کے کہ جناب میرے سے غلطی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دیں. تو میں مسلم لیگ نون کے لیے جو ہے پھر مخلص ہوں. اور وہ رانے برار نے تو ایسی غلطی نہیں کی, اور بھی حافظ شمس ہے اس نے تو کوئی ایسی غلطی نہیں کی کہ پارٹی کے خلاف الیکشن لڑ دیا. لیکن یہ اب آگے ہیں دوبارہ اور آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے وہ ان سب سے جو ہے اعلیٰ ہوں اور میں ان سب کا سربراہ ہوں. تو بھائی یہ چیز تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیسے یہ کہہ رہے ہیں. میرے تو سمجھ سے بالا تر ہے کہ اگر ایک آدمی جو ہے وہ نواز شریف سے وفا کرتا ہے اور ایک آدمی جفا کرتا ہے, اور پہلی دفعہ اس 2013 کے 11 مئی کے انتخابات میں میرا نہیں خیال ان کے خاندان کے کسی ایک آدمی نے بھی نون لیگ کے شیر کو ووٹ دیا ہو. ایک شخص نے نون لیگ کو ووٹ نہیں دیا. پوری فیملی اور جتنے تعلق دوستوں والے تھے ان کے ووٹ ان نے نون لیگ کے برخلاف دلائے ہیں, یعنی اپنے حق میں دلائے ہیں. اور نون لیگ کا ڈٹ کے مقابلہ کیا. اور وہاں نون لیگ کے خلاف سیاسی نعرے لگتے تھے. جو نعرے پی ٹی آئی لگاتی تھی وہ نعرے ان کے پلیٹ فارم سے لگتے تھے اور لوگ لگاتے تھے. یہ نہیں میں کہتا کہ شیخ قیصر خود نعرے لگا رہا, خود تو وہ ریگن پہ کھڑا, وہ خود تو نہیں لگائے گا نعرے, لیکن وہ منع تو کر سکتا ہے نا ان نعروں سے. صاحب یہ پچھلے دنوں جب یہ آئے تھے شیخ صاحب تو انہوں نے ایک میٹنگ میں بات کی تھی کہ میں نے اس لیے الیکشن لڑا کہ اگر میں یہ سیٹ ہار جاتا یا مسلم لیگ یہ سیٹ لوز کر جاتی تو میں یہ واپس آ جاتا. ان کا یہ ویو تھا کہ میں یہ سیٹ میاں صاحب کو دے دیتا. ان کا ویو یہ تھا کہ میں اس لیے میں لڑاؤں کہ یہ ایک جو حلقہ تھا یہ بہت اس میں امید تھی کہ یہ میاں صاحب یہ حلقہ لوز کر جائیں گے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہاں ان کے جو جنرل سیکرٹری ہیں شمس بھٹ صاحب نے انہوں نے کہا تھا, انہوں نے ایک تقریب میں کہا تھا کہ میاں صاحب نے شیخ صاحب کو یہ بات کی ہے کہ اگر میں ایک سیٹ ہارنی بھی پڑے نا میں میاں شیخ صاحب کو سیٹ ضرور دوں گا. لیکن وہ بات وہ سچائی کدھر گئی؟ وہ میاں صاحب نے ان کو سیٹ کیوں نہیں دی؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ یا کوئی کریش ہو گئے تھے یا کیا وجہ ہو گئی تھی؟ دیکھیں یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کا جواب شمس بھٹ کو دینا چاہیے, جن کا جواب جو ہے وہ شیخ قیصر صاحب کو دینا چاہیے کہ کیوں ایسے ہوا. اور انہوں نے کہا کہ وہ کہتے تھے کہ بھی ایک آدھی سیٹ ہار بھی جاتے پرواہ نہیں ہوتی اور ٹکٹ ایسے ہوتا ہے. یہ تو جواب ان کو دینا ہے. مجھے تو اتنا پتا ہے کہ ان کی پوری فیملی نے, ان کے پورے دوستوں نے نون لیگ کو 2013 کے الیکشن میں ووٹ نہیں دیا. ان نے نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کو ہرانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا. لیکن یہ خادم مسلم لیگ جو ہے یہ وہاں ضرور وہاں گیا
اور اپنے بساط کے مطابق جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ کے لیے کمپین بھی کیا اور انتخابات میں ان کے سیاسی پلیٹ فارم کے جلسوں میں میاں شہباز شریف صاحب بھی تشریف لائے تھے ہمارے قائد محترم، ان کے جلسوں میں تقاریر کرنے کا، اظہار خیال کرنے کا موقع بھی ملا اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ ہم نے جو ہے وہ سب دوستوں نے اللہ تعالیٰ کے کرم سے مسلم لیگ نون کو وہاں کامیاب کرایا اور 85 ہزار ووٹ انہوں نے لیا۔ کیسر احمد شیخ ان کا نام ہے کینڈیڈیٹ کا۔ تو بہرحال میں زیادہ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ کیا یہ فرق نظر نہیں آتا کہ ایک آدمی پارٹی کے خلاف الیکشن لڑ رہا ہے، میاں نواز شریف جو قائد اس جماعت کے ہیں، جو ان کے فیصلے کے اینٹی الیکشن لڑ کے، تو وہ پھر جا کے تصویر میاں نواز شریف سے بنا کے تو ادھر آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ میں آپ سے سینئر ہوں، میرا احترام کرو، میری عزت کرو۔ تو یار یہ ضمیر بھی کچھ نام کی چیز ہے نا کہ نہیں ہے؟ مشاہد اللہ خان صاحب وہ ہمارے بھی قابل احترام رہنما ہیں، ان کے دوست بھی ہیں کیونکہ ان کے پارٹی سے تو تعلق رہا ہے، 10-12 سال 14 سال رہا ہے، ہم یہ تو نہیں کہتے نہیں رہا، لیکن انہی نے اپنے منہ سے مجھے کہا تھا الیکشن کے دنوں میں ادھر کے رانا صاحب، جب میں نے کہا کہ ہم پھر کدھر جائیں جی، ہم تو سارے ادھر مسلم لیگ میں ہیں، یہ شیخ صاحب آپس میں دیواریں دلوں میں کھڑی ہو جائیں گی، پھر یہ آپ کی وجہ سے ہوں گی، آپ اس کی تقسیم کا باعث بنیں گے۔ تو ان نے کہا تھا کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا، میں آپ کو آپ کی پارٹی کے پروگراموں میں جانے سے منع نہیں کرتا۔ یہ ان کے الفاظ تھے کہ میں آپ کو آپ کی پارٹی کے پروگراموں میں یا جلسوں میں جانے سے منع نہیں کرتا، آپ جائیں اور اپنی پارٹی کو سپورٹ کریں، اور میں نے تو وہاں بھی کسی کو نہیں کہا۔ تو یار آج جب یہ الیکشن ہار گئے ہیں، جب ان کے سیاسی فیصلہ ایک بار ہوتا ہے، ایک تو اس کا ٹائم جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے فیصلہ کرتے وقت، اور ایک فیصلہ صحیح ہو۔ اگر ٹائمنگ غلط ہوگی یا فیصلہ غلط کر دیا تو سیاست میں دوبارہ جو ہے نا وہ ایسا ہی ہے جیسے چڑیا کے گھونسلے سے بچہ گر جاتا ہے نا، دوبارہ اس گھونسلے میں 50 بار آپ رکھیں وہ نہیں آ سکتا۔ اسی طرح سیاست میں ایک بار گر جائے نا آدمی تو وہ نظروں سے بھی گرے ہوئے سے بدتر ہوتا ہے۔ اب یہ کیسے اس جگہ پہ آگے تو کہیں کہ اب میں آپ سے بہتر ہوں، اور جو لوگ اس کو یہ فرق کو نہیں سمجھتے، ایک آدمی نے پارٹی کا اینٹی الیکشن لڑا ہے، ایک طرف پارٹی کے ساتھ چلنے والے میں بے وطن ہے، تو یہ ان لوگوں کی بھی عقل پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، اللہ ہی انہیں ہدایت دے۔